وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب حق الجار والوصية به قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه متفق علیہ۔ آج کا جو عنوان ہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا عنوان ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے ان میں سے چند احادیث کو اس عنوان کے تحت نقل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو لوگوں میں مل جل کے رہنے کا عادی بنایا۔ انسان کے معنی علماء نے یہ بھی لکھے ہے کہ انسان انس سے نکلا ہوا لفظ ہے، اور انس کے معنی آتے ہیں ایک دوسرے سے مانوس ہونا، ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے والا ہونا۔ اور جب انسان ایک دوسرے سے مل جل کر رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کو اسلام میں معاشرت کہتے ہیں، یعنی ہمارا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہوگا۔ ہم جس سماج میں، جس معاشرے میں جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، ہمارا سلوک کیا ہے، ہمارا برتاؤ کیا ہے، اسی کو معاشرتی زندگی کہتے ہیں۔ اور یہ دین کا ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ دین صرف اس کا نام نہیں ہے نماز روزہ کر لیا جائے، دین اس کا بھی نام ہے کہ ہمارے معاملات درست ہو، ہمارے اخلاق درست ہو، اور ہماری معاشرت درست ہو، یعنی لوگوں کے ساتھ ہمارا رہن سہن، تعلقات، روابط، برتاؤ یہ شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہو، تب جا کر انسان کامل مومن بنے گا۔ آج ہمارے پاس ایک کمی یہ ہے کہ لوگوں نے دین صرف نماز کو سمجھا ہے، رمضان آ گیا تو رمضان کو دین سمجھا ہے، زکوٰۃ ادا کر دی تو زکوٰۃ کو دین سمجھا ہے۔ ہمارے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسے ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، اس کو ہم لوگ اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کرتے، اور نہ سوچتے ہیں کہ اسلام اس سلسلے میں ہم کو کیا ہدایات دیتا ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہوتا ہے اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ معاشرت کے مختلف دائرے ہیں، معاشرت کے مختلف حقوق ہے، ان میں سے ایک حق یہ ہے، ایک شق یہ ہے کہ پڑوسی بھی وہ طبقہ ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق لگا رہتا ہے۔ اسلام میں بہت زیادہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی کہ تم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس میں پہلے قرآن کریم کی آیت کو نقل کیا گیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اس کے بعد کہا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْمَسَاكِينَ، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، قریب کے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، دور کے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، تھوڑی دیر کے ساتھی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور تمہارے جو غلام اور باندیاں ہوں گے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اپنے ساتھ اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کی تعلیم دی، اور ساتھ میں انسانوں کو کن کن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔
اچھا معاملہ کرنا ہے، باضابطہ اللہ نے ان کو بیان کیا۔ تو اس میں سے ہمارا جو عنوان ہے، موضوع سے متعلق جو چیز ہے، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، یہ تین ہیں، جار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، قریب کے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، دور کے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور تھوڑی دیر بھی آدمی کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو تو ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ اب والجار ذی القربى والجار الجنب، ایک معنی علماء نے یہ لکھے، ایک پڑوسی وہ ہے جو ہماری دیوار سے لگا ہوا ہے، جس کا دروازہ ہمارے گھر کے بعد ہے، وہ قریبی پڑوسی ہے، اور ایک پڑوسی وہ جو 2-3 گھروں کے بعد اس کا گھر ہو، وہ بھی پڑوسی کہلائے گا۔ تو قریب کے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا اور دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ ایک مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک پڑوسی وہ ہے جو صرف پڑوسی ہے، دوسرا پڑوسی وہ ہے جو رشتہ دار بھی ہے، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تیسرا علماء نے لکھا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ پڑوسی 3 قسم کے ہیں، پڑوسی 3 قسم کے ہیں۔ ایک ہے صرف پڑوسی، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی نسبت ایمان کی نہیں ہے، جیسے غیر مسلم ہے، وہ ہمارا پڑوسی ہے، وہ بھی پڑوسی ہے، لیکن صرف پڑوسی ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ دوسرا وہ ہے پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو دو چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئی، پڑوسی شامل ہو گیا اس کے اندر، پڑوسی ہونا، صاحب ایمان ہونا، مسلمان ہونا شامل ہو گیا۔ تیسرا وہ ہے پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، گویا کہ 3 قسم کے پڑوسی ہوتے ہیں، صرف پڑوسی جیسے غیر مسلم، پڑوسی مسلمان پڑوسی، اس میں 2 چیزیں، پڑوسی ہے، مسلمان ہے، رشتہ دار ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تم ان تینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے والے بنو، یہ نہیں کہ غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ بدسلوکی کریں گے، جیسا چاہے وہ ویسا برتاؤ کریں گے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ یہ فرمایا کہ تمہارا پڑوسی مسلمان ہو تب بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، مسلمان ہے، رشتہ دار ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ 3 چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئی، مسلمان ہونا، پڑوسی ہونا، رشتہ دار ہونا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے والصاحب بالجنب، ہم کسی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، جیسے آپ سفر کر رہے، بس میں کوئی آپ کے بازو سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا، یہ آپ کا پڑوسی بن گیا کچھ دیر کے لیے۔ ٹرین میں آپ سفر کر رہے، کچھ دیر کے لیے آپ کا، وہ کچھ گھنٹوں کے لیے آپ کا ساتھی پڑوسی بن گیا۔ پلین میں آپ سفر کر رہے، کچھ دیر کے لیے وہ آپ کا ساتھی بن گیا۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا، ہم جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا۔ ہم مسجد کو آ رہے، مسجد میں ہمارے آزو بازو لوگ بیٹھتے رہتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی تکلیف کا ذریعہ نہیں بننا، اذیت کا ذریعہ نہیں بننا، اور لوگوں کو ستانے کا ذریعہ نہیں بننا۔ یہ بھی صحبت ہے، تھوڑی دیر بھی کسی کے بازو بیٹھنے کا موقع مل رہا تو ہماری ذات سے بازو والے کو تکلیف نہیں پہنچنا، یہ والصاحب بالجنب ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے جس کے ساتھ بیٹھنے کی نوبت آ جائے۔ تو یہ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ذکر فرمایا۔ اب آگے حدیثیں ہیں، آپ ان حدیثوں کو سنیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے بار بار پڑوسیوں کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کو بھی وراثت میں شامل کر لیا جائے۔ وراثت میں صرف رشتہ دار، اور رشتہ داروں میں بھی خاص رشتہ دار حقدار بنتے ہیں۔ اگر آدمی مر جائے تو اس کے جو ورثہ ہوتے ہیں وہ بالکل قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، دور کے رشتہ دار نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبرائیل احکامات لے کر آتے تو ان احکامات میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بہت زیادہ تاکید کرتے۔ آخر میں یہ سمجھنے لگا کہ کہیں پڑوسی کو بھی وراثت میں حقدار نہ بنا دیا جائے، یعنی اتنا اہتمام اللہ نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا نبی کو بتایا کہ تم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنو۔ اس کے بعد دوسری حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں یا ابا ذر اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، کہ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ ابو ذر جب تم سالن بناؤ تو تھوڑا پانی اس میں زیادہ ڈال دو تاکہ شوربہ زیادہ ہو جائے اور وہ تمہارا پڑوسی جو غریب ہے اس کو تم پہنچاؤ۔ یعنی پہلے تو تعلیم یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی اچھی چیز بنے تو تم اپنے پڑوسی کا خیال کرنے والے بنو۔ اگر تم زیادہ نہیں بنا سکتے، تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے، تو اسی کے اندر تھوڑا پانی زیادہ ڈال کر شوربہ بڑھا دو تاکہ کچھ سالن تمہارے غریب پڑوسی کو پہنچا دیا جا سکے، تاکہ وہ بھی تمہارے کھانے میں شریک ہو جائے۔ دینے کی حیثیت ہے تو دو، اگر نہیں دے سکتے تو تھوڑا سا شوربہ بڑھا دو تاکہ تم غریب پڑوسی کا خیال کرنے والے بنو۔ خاص کر اگر ہمارے اڑوس پڑوس میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جن کے پاس عموماً اچھا نہیں بنتا، تو ہماری اس وقت زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ اچھا بن جائے تو ہم تھوڑا سا ہی لیکن اس کے پاس پہنچانے کا اہتمام کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد دوسری حدیث، تیسری حدیث بڑی اہم ترین حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا اللہ کی قسم وہ آدمی صاحب ایمان نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ آدمی صاحب ایمان نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ آدمی صاحب ایمان نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کون آدمی صاحب ایمان نہیں ہے، کون مومن نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی شرارت سے اس کا پڑوسی نہ بچ سکے، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، جو پڑوسیوں کو ستاتا ہو، پریشان کرتا ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ وہ آدمی صاحب ایمان نہیں ہے کہ جس کے شر سے، تکلیف سے، ایذا سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ بڑی اہم ترین تعلیم ہے۔ آج ہم جائزہ لے کر دیکھیں، ہم اپنے گھروں سے کتنے لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور کتنے لوگوں کو اذیت دیتے ہیں۔ گھر میں جو ہے نا زور سے ساؤنڈ لگا دیے، پڑوسیوں کو پریشانی ہو رہی، گھر میں کوئی چیز، گھر کے سامنے کوئی چیز لا کر ڈال دیے، آنے جانے والوں کو اذیت ہو رہی، اور سینہ ٹھوک کے بولے کہ نہیں میری مرضی، میں رکھ لے سکتا ہوں، کوئی کچھ نہیں بول سکتا۔ تو ہم کو یہ خاص کر چھوٹی گلی ہے جہاں سے لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، آمد و رفت میں تکلیف ہوتی ہے، ایسی پوری جگہ کو روک دینا اور غیر ضروری روک کے پڑوسیوں کو، آنے جانے والوں کو پریشان کرنا اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام ہمارا سب کے لیے سراپا رحمت، شفقت، محبت بننے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ہم یہ بھی دیکھیں اللہ کے نبی نے اتنی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ پڑوسی کو ستانے والا وہ پختہ مضبوط ایمان والا نہیں ہو سکتا، تو کہیں میرے عمل سے، میرے قول سے، میری حرکت سے، میرے طرز عمل سے میں اپنے پڑوسیوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے اڑوس پڑوس والوں کو ستانے کا ذریعہ تو نہیں بن رہا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص کر خطاب کیا، یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عورتوں، اگر کوئی پڑوسن تم کو کوئی چیز، معمولی چیز بھی دے، چاہے وہ بکری کا کھر، بکری کے جو پیر ہوتے ہیں اس کو کھر کہا جاتا ہے، اگر وہ بھی تم کو دے تو تم اس کو حقیر مت سمجھو۔ عام طور پر پڑوسیوں میں جو لینا دینا ہوتا ہے وہ عورتوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ خواتین ایک دوسرے کو کچھ بنا تو دیتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، روابط عورتوں کے زیادہ ہوتے ہیں، لینے دینے کے معاملے میں بھی عورتیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں دونوں کو ہدایت دی گئی، دینے والے کو بھی ہدایت دی گئی، لینے والے کو بھی ہدایت دی گئی۔ دینے والے کو یہ ہدایت دی گئی کہ تم بڑی اہم اچھی چیز پکے تو دینا ضروری نہیں ہے، تمہاری جتنی حیثیت ہے تم اتنی چیز دے دو۔ بڑا بہترین سالن پکے تو ہی دیں گے ہم نہیں، جو ہم دینے کے قابل ہے وہ ہم دے دیں۔ لینے والوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ اگر دینے والا کوئی معمولی چیز دے تو تم اس کو حقیر مت سمجھو، ارے یہ کیا خراب تھوڑی یہ چیز دینے کی چیز ہے کیا، نہیں دیے تو چلتا تھا، ہم لوگ نہیں کھاتے کیا، یہ معمولی چیز، چھوٹا سالن، معمولی کھانا دے دیا ہمارے کو۔ تو دینے والا بھی اپنی حیثیت کے مطابق دے، اس کو کمتر نہ سمجھے، لینے والا بھی لے لے کہ بھائی پڑوسی نے دیا ہے
یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے، اس میں نام رکھا نہیں جاتا۔ عام طور پر ہمارے پاس اس میں بھی خرابی آتی ہے کہ دینے والا کوئی دیتا ہے اچھی نیت کے ساتھ تو ہم اس کو نام لگا دیتے، اس پہ طرح طرح کی باتیں کرتے کہ یہ کیا چیز دی ہے، یہ کوئی اہمیت ہے۔ تحفہ کبھی کوئی شادی کے موقع پر لا کے دے دیا، خوشی کے موقع پہ تحفہ لا کے دے دیا، ہم تحفہ لے لیتے، بعد میں اس کے اوپر نام رکھتے، اس کو ہلکا بتاتے، اس کی خرابی کمی کو ڈھونڈتے۔ تو تحفے کی چیز کو خراب نہیں سمجھنا اور تحفے کی چیز کو ہلکا نہیں سمجھنا، بلکہ خوش دلی کے ساتھ قبول کر لینا۔ اگر دینے والا بھی خوش دلی کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ دیا، اللہ کے پاس ثواب ملے گا۔ لینے والا بھی اس نیت سے لے لیا کہ بھائی یہ تحفہ ہے، پڑوسی کی جانب سے آ رہا، قبول کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو ثواب دیں گا۔ تو دینے اور لینے میں آدمی کسی چیز کو ہلکا اور معمولی نہ سمجھے، بلکہ اللہ جو دینے کے قابل بنایا ہم دے دے۔ لیتے وقت یہ دیکھے کہ بھائی دے رہا ہے پڑوسی، ہمیں قبول کر لینا چاہیے، چونکہ عام طور پر عورتیں لیتی دیتی ہے اور نام بھی زیادہ عورتیں ہی رکھتی ہے۔ کسی چیز میں عیب لگانا، خرابی بیان کرنا عورتوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو فرمایا کہ اگر اے مسلمان عورتوں کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کوئی ہدیہ دے تو کمتر نہ سمجھو، اگرچہ کہ وہ ہدیہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، یعنی بالکل آخری درجے کی چیز بھی اگر کوئی دے دے تو آپ اس کو قبول کر لیں۔ ایسا نہیں کہ اس مرتبہ انہوں خراب دیے تھے، آئندہ مرتبہ میں اس سے خراب دے کے بتاتا ہوں، اسلام یہ نہیں بتاتا۔ انہوں نے کوئی اتنی ہلکی چیز دیتے، میں اس سے زیادہ ہلکی چیز دے کے بتاتا ہوں، یہ نہیں۔ اگر کوئی اتفاقاً اس نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا تو اللہ ہم کو جو دینے کے قابل بنایا ہے، ہم اس کے مطابق دینے والے بنے۔ اس کے بعد دو تین حدیثیں رہ گئی ہے۔ ایک بہترین حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں اللہ کے نبی نے اس میں فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت۔ اللہ کے نبی نے تین باتیں اس کے اندر فرمائی کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ زبان سے اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ تین ہدایتیں یعنی جوڑ کر بتایا کہ صاحب ایمان کا طرز اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا کہ پڑوسی کو ستانے والا بنے، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ نہیں کر سکتا کہ مہمان کو ذلیل کرے، اس کا اکرام نہ کرے، اس کا احترام نہ کرے، اس کا خیال نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ اپنی زبان سے اچھی بات نکالتا ہے ورنہ خاموش رہتا ہے۔ اللہ پر ایمان بھی ہو، آخرت پر ایمان بھی ہو، وہ زبان کو خراب استعمال کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے اس میں یہ ہدایت دی اور یہ تعلیم دی، تو ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ میری زبان بھی اچھی ہو، میرے اخلاق بھی اچھے ہو اور مہمانوں کے ساتھ اکرام کا، احترام کا میں معاملہ کرنے والا بنوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی یہ کیسے معلوم ہو کہ میں اچھا انسان ہوں؟ یہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں اچھا انسان ہوں؟ اس کی کوئی علامت آپ بتا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے پڑوسی تم کو اچھا کہتے ہیں تو تم اچھے آدمی ہو، اگر تمہارے پڑوسی تم کو خراب کہتے ہیں تو تم خراب آدمی ہو۔ چونکہ روزانہ ان کے ساتھ اٹھنا، ملنا جلنا، آنا جانا لگے رہتا ہے تو آدمی کے اخلاق ان لوگوں کے سامنے زیادہ کھل کے آتے ہیں۔ وقتی طور پہ میں آپ کو کبھی ملا تو اچھے ادب سے ملوں گا، احترام سے ملوں گا، اخلاق سے ملوں گا، لیکن صبح شام جو میرے پڑوس میں ہیں اس کے ساتھ میرا طرز عمل کیسا ہے وہ ہمارا معیار بنے گا اخلاق کا، وہ ہمارا معیار بنے گا طرز اچھے برتاؤ کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی دو پڑوسی ہیں میرے، تو میرے دو پڑوسی میں سے میں کس کو ہدیہ بھیجوں، کس کو تحفہ دوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پڑوسی جو تمہارے دروازے کے بالکل قریب میں ہے وہ پہلے حقدار ہے کہ اگر کچھ چیز تم اس کو دینا چاہو تو اس کو دو۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے منقول ہے کہ جس میں یہ ہدایت، یہ تعلیم مسلمانوں کو دی کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے بنو، ان کو ستاؤ مت، ان کے لیے ایذا کا ذریعہ مت بنو، بلکہ انسان کے اچھے اخلاق والا ہونے کی علامت یہ ہے
وہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ ایک واقعہ سنیں، بات مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ ایک زمانے میں ایک بزرگ تھے، ابو حمزہ سکری رحمۃ اللہ علیہ۔ سکر کے معنی میٹھے کے آتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کی باتوں میں مٹھاس تھی، وہ بات کرتے تو لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہو جاتے، اتنے میٹھے گفتگو کرنے والے، بہترین لوگوں کے ساتھ محبت والی بات چیت کرنے والے۔ وہ جس محلے میں رہتے تھے، ایک مرتبہ اچانک انہوں نے اپنے گھر کے بیچنے کا اظہار کیا اور کچھ لوگ گھر کو دیکھنے کے لیے آ گئے، گھر خریدنے کے واسطے۔ محلے والوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے پڑوسی ابو حمزہ گھر بیچنا چاہتے ہیں۔ سارے محلے والے جمع ہو گئے ان کے پاس اور جا کر پوچھا کہ کیا بات ہے، آخر آپ کیوں گھر بیچنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ ضرورت پڑ گئی، مالی ضرورت، جس کی وجہ سے میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے میں اپنا گھر نکال رہا ہوں۔ تو سارے محلے والوں نے کہا آپ اپنا گھر مت بیچیے، آپ کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہے ہم سب محلے والے اکٹھا کر کے آپ کو ہدیہ دے دیں گے، آپ سے پیسے کا بعد میں ہم مطالبہ بھی نہیں کریں گے، آپ کی خدمت میں ہم تحفے کے طور پر وہ پیسے دے دیں گے، لیکن آپ ہمارا پڑوس چھوڑ کر مت جائیے۔ آپ ایسے پڑوسی ہے کہ آپ جیسے پڑوسی بار بار لوگوں کو نہیں ملتے، اخلاق والے، ہمدردی والے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے، پڑوسیوں کی خیر خبر دریافت کرنے والے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے، ہر معاملے میں ان کے ساتھ شریک رہنے والے۔ تو پھر سارے پڑوسیوں نے مل کر ان کی ضرورت کو پورا کر دیا اور ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا گھر بھی نہیں بیچے۔ تو جب آدمی اچھے اخلاق والا بنتا ہے تو لوگ ایسا متاثر ہوتے ہیں کہ تم سب کچھ کرو لیکن ہمارا پڑوس مت چھوڑو، کیونکہ تمہارے رہنے سے ہم کو ہمت ہے، تمہارے رہنے سے ہم کو اطمینان ہے، تمہارے رہنے سے ہمارے گلی میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں بچے اچھے انداز میں چل رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ تو ایسا ہم لوگوں کو بننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔